السلام علیکم گائز کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پتھر کی آنکھ والا عقاب۔ تو آج ہم اس سٹوری کو مزید اینڈ تک پڑھتے ہیں، تو آپ سننے کے لیے میری ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ شمالی پہاڑیوں کے دامن ایک قدیم گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے اوپر ایک بلند نوکیلی چٹان کھڑی تھی جسے لوگ خاموش پہاڑ کہتے ہیں۔ اس چٹان کی چوٹی پر ایک عقاب رہتا تھا۔ لوگ اسے پتھر کی آنکھ کہتے تھے۔ اس کی آنکھ عام عقابوں جیسی سنہری اور تیز تھی، مگر آنکھ بالکل پتھر کی مانند ساکت نور دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہ آنکھ اصل میں پتھر کی نہیں بلکہ ایک راز تھی۔ گاؤں والے اس عقاب سے خوفزدہ تھے۔ جب وہ فضا میں چکر لگاتا تو بچے گھر میں چھپ جاتے، اور اس کی پرواز عجیب و شان اور خاموشی تھی۔ وہ کسی عام شکاری کی طرح شور نہیں مچاتا تھا، بس آسمان میں اڑتا اور سب کچھ دیکھتا رہتا۔ ایک دن گاؤں میں افواہ پھیلی کہ عقاب پتھر والی آنکھ دراصل ایک قیمتی جوہر ہے جو اندھیرے میں چمکتا ہے اور اسے غیر معمولی طاقت دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آنکھ سے ماضی اور مستقبل دیکھتی ہے۔ گاؤں میں حماد نام کا ایک 12 سالہ لڑکا رہتا تھا۔ وہ باقی بچوں کی طرح ڈرتا نہیں تھا، اس کے دل میں خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ ایک شام عقاب چٹان پر بیٹھا تھا۔ حماد خاموشی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ راستہ خطرناک تھا، مگر اس کا عزم مضبوط تھا۔ چوٹی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ عقاب واقعی قریب سے بہت عظیم الشان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھ چمک رہی تھی، دوسری پتھر کی طرح ساکت تھی، لیکن اس میں عجیب سی گہرائی تھی۔ حماد نے ہمت کر کے کہا، اے عقاب، لوگ کہتے ہیں تم بے رحم ہو، کیا تم واقعی بے رحم ہو؟ عقاب حیرت انگیز طور پر انسانی آواز میں جواب دیا، میں بے رحم نہیں، میں نگران ہوں۔ ماں نے پوچھا، تمہاری آنکھ پتھر کی طرح کیوں ہے؟ عقاب نے بتایا، برسوں سے ایک شکاری نے اس پر تیر چلایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ پہاڑ کے ایک درویش نے اسے پتھر کی آنکھ عطا کی، ایسی آنکھ جو دیکھتی کم ہے مگر سچ پہچانتی ہے زیادہ۔ یہ آنکھ مجھے انسانوں کے دل دکھائی دیتی ہے۔ عقاب نے کہا، میں برے ارادوں کو دور سے پہچان لیتا ہوں۔ اسی دوران گاؤں پر ڈاکو نے حملہ کرنے کی خبر سنائی۔ حماد گھبرا گیا۔ عقاب نے اپنے پھیلائے ہوئے آسمان میں بلند ہو گیا۔ اس کی سنہری آنکھ دشمنوں کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور پتھر کی آنکھ اس کے ارادے بھانپ رہی تھی۔ وہ بار بار گاؤں کے اوپر چکر لگاتا، زوردار چیخ مارتا۔ گاؤں والے سمجھ گئے کہ خطرہ قریب ہے۔ انہوں نے مل کر تیاری کر لی، ڈاکو کو بھگا دیا۔ اس دن کے بعد گاؤں کا خوف احترام میں بدل گیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ طاقت صرف تیز نظر یا محفوظ پروں میں نہیں بلکہ سچ پہچاننے والی نگاہ میں ہے۔ حماد اکثر چٹان پر جا کر عقاب سے باتیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن
عقاب خاموشی سے آسمان کے رستوں میں گم گیا، مگر لوگ کہتے کہ جب بھی گاہوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، ایک سایہ آسمان میں چکر لگاتا دکھائی دیتا، ایک عقاب جس کی آنکھ سنہری ہے اور دوسری پتھر کی۔ اس ٹاپک ہمیں جو ہمیں سبق ملتا ہے تو وہ ہے اصل طاقت ظاہری آنکھوں میں نہیں بلکہ دل کی بصیرت میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو چیز ہمیں سر درد اور بے چین لگتی ہے وہی سب سے زیادہ سچ دکھا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسی مزے کی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں اب کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔